السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں پارہ سورۃ المؤمن، نام رکوع کا آغاز، آیت نمبر 79۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ذات ہیں بنایا تمہارے لیے چوپایوں کو، لترکبوا منہا تاکہ ان میں سے تم سوار ہو، ومنہا تاکلون اور ان میں سے کچھ کو تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع اور تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ اور تاکہ تم پہنچو ان پر اس ضرورت کو جو تمہارے سینوں میں ہے، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور ان چوپایوں پر اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ اور وہ دکھاتے ہیں تمہیں اپنی نشانیاں، فَأَيَّ آیَاتِ اللَّهِ تُنْکِرُونَ پس کون سی اللہ کی نشانیوں کا تم انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ کیا وہ چلتے نہیں زمین میں، فَيَنْظُرُوا کہ دیکھتے، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیسا انجام ہوا ان سے پہلے لوگوں کا، کانوا اکثر منہم وہ ان سے زیادہ تھے تعداد میں، واشد قوۃ اور طاقت میں سخت تھے، وآثارا فی الارض اور زمین میں یادگاریں بنانے میں، فما اغنی عنہم پس نہ کام آیا ان کے، ما کانوا یکسبون جو وہ کام کرتے تھے، فلما جاءتہم رسلہم پس جب پہنچے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، فرحوں وہ پھولنے لگے، بما عندہم من العلم جو کچھ تھوڑا بہت ان کے پاس علم تھا، وحاق بہم اور گھیر لیا ان کو، ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، فلما رأوا بأسنا پس جب دیکھا انہوں نے ہمارا عذاب، قالوا کہنے لگے، آمنا باللہ وحدہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ ایک ہے، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین اور ہم انکار کرتے ہیں ان کا جنہیں اس کے ساتھ شریک بناتے رہے، فلم یک ینفعہم پھر ایسا نہ تھا کہ انہیں فائدہ پہنچتا، ایمانہم ان کے ایمان سے، لما رأوا بأسنا جب کہ دیکھ لیا انہوں نے ہمارا عذاب، سنت اللہ التی یہ اللہ کی وہ سنت ہے، قد خلت فی عبادہ جو گزر چکی اللہ کے بندوں میں، وخسر ہنالک الکافرون اور اس وقت نقصان میں ہیں کافر لوگ۔ سورۃ المؤمن کا آخری سبق انشاءاللہ الرحمن آج ہم پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اس سے قبل بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی کچھ نشانیوں کا تذکرہ، اور یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی نشانیوں میں غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ زمین کے سینے پہ آج سے تقریباً 4 سال پہلے کی رپورٹ کے مطابق جانداروں کی 21 لاکھ اقسام دریافت ہو چکی۔ ان جانداروں میں چوپائے جن کی مختلف 8 اقسام ہیں، قرآن کریم نے ان کا بار بار تذکرہ فرمایا ہے۔ اس میں ہمارے لیے منفعت، ہمارے لیے فوائد، اللہ سبحانہ و تعالی کی یہ نشانیاں کہ وہ جاندار جو اپنے مالک کے گھر میں چارہ کھا کے اپنے مالک سے ہی وفاداری نبھاتے ہیں، نشانی اس لیے قرار دیا گیا کہ تم بھی تو اپنے اللہ کا رزق کھاتے ہو، تو تم نے آج تک اپنے اللہ کو، اپنے مالک کو نہیں پہچانا۔ جن چوپایوں کو تم خرید کے لاتے ہو اور اگر 2 وقت چارہ دے کے ان سے دن بھر کی مشقت کا کام کاج لیتے ہو، انہیں ذبح کر کے گوشت کھاتے ہو، انہیں فروخت کرتے ہو، ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتے ہو،
وہ جاندار تمہارے ہاتھ سے چارہ کھانے کے بعد تمہارے وفادار ہیں، تم اللہ کی نعمتیں کھانے کے بعد اللہ کے احکامات کے پابند کیوں نہیں؟ اس لیے جانوروں کو اللہ کی نشانی قرار دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی، اللہ کی ذات اقدس وہ ہے، جعل لکم الانعام، یہاں جعل خلق کے ضمن میں آئے گا، یعنی پیدا کیے، بنائے، پیدا کیے تمہارے لیے، چھپائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان پہ نقل و حمل کر سکو، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ سامان کو لاد کے جا سکو، خود جا سکو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان کا گوشت کھا کے تم فوائد حاصل کرتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اس کے علاوہ بھی بہت سے فوائد ہیں۔ جانور کی خرید و فروخت ہی فائدہ نہیں، بلکہ جانور کا گوشت کھانا فائدہ ہے۔ جانوروں کے انہی چوپایوں کے دودھ سے انسان اپنی زندگی کی ضروریات کی خوراک حاصل کرتا ہے، پھر ان کے ذبح کرنے کے بعد ان کے چمڑے کے الگ فوائد ہیں، ہڈیوں کے الگ فوائد ہیں، ایون کہ جانوروں کے دانت تک فروخت کیے جاتے ہیں اور ان سے انسان منفعت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کریم نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، تمہارے لیے ان چوپایوں میں، جانوروں میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں کچھ حاجتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ضروریات اللہ کریم نے تمہاری ان جانوروں کی صورت میں پوری فرما دی۔ چونکہ اہل عرب مخاطب تھے اولین اس وحی الہی کے، تو آپ کے علم میں ہے عربی لوگ اونٹوں سے بڑی محبت کرتے ہیں، بھیڑ بکریاں گھروں میں پالتے ہیں، اور یہ جیسے ہمارا ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جس بندے کے پاس زمین زیادہ ہے، کھیت کھلیان زیادہ ہے، وہ زیادہ امیر تصور کیا جاتا ہے، اسی طرح اہل عرب میں سے جس کے پاس اونٹ زیادہ ہوتے، جتنے جانور زیادہ ہوتے، وہ اتنا امیر تصور کیا جاتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں تمہارے سینوں میں جو جو حاجت ہے، جو جو تمہارے سینوں کے اندر حسرت ہے کہ میرے پاس اتنے جانور ہوں، میں اتنا امیر ہوں، میں اتنے مواشی پال کے اتنا اپنا کاروبار عروج پہ لے کے جاؤں، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ سارے تمہارے لیے اس میں موجود ہے۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اس سے پہلے بھی فرمایا اللہ کریم نے کہ تمہارے لیے جانور ہیں لِتَرْكَبُوا مِنْهَا، تاکہ تم ان پہ سواری کرو۔ یہاں پہ تُحْمَلُونَ کا لفظ ہے، تو مفسرین نے ان دونوں کا فرق یہ بیان فرمایا ہے کہ ترکبو جب استعمال کیا گیا اس کا مطلب تھا لوکل سواری، لوکل سواری، ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانور پہ بیٹھ کے جانا، ایک علاقے سے دوسرے علاقے پہ جانا، اس کے لیے ترکبو کا لفظ بولا گیا۔ تحملون کا لفظ جب بولا گیا اس کا مطلب ہے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا، اس لیے دو الگ الگ الفاظ بولے گئے کہ مقاصد دونوں کے الگ الگ ہیں۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ کریم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، بس تم اللہ کی کون کون سی نشانی کا انکار کرو گے؟ آگے چل کے انشاءاللہ 27ویں پارے میں جب ہم سورۃ الرحمن پڑھیں گے تو وہاں تکرار کے ساتھ بار بار ایک جملہ آئے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہاں پہ فرمایا فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تم اللہ کی کس کس نشانی کا انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں، سیر نہیں کرتے؟ فَيَنْظُرُوا، سیر کے لیے نکلیں اور دیکھیں كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہوگا۔ یہ مکہ کے لوگ کچھ بھی نہیں، یہ مضمون پہلے گزر چکا چند دن پہلے، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ ڈیل ڈول میں ان سے زیادہ تھے، قد و قامت میں ان سے زیادہ تھے، طاقت میں ان سے زیادہ تھے، جمعیت میں ان سے زیادہ تھے، پیسے میں ان سے زیادہ تھے۔ تو جب ان کا نام و نشان نہیں رہا، یہ مکہ کے مٹھی بھر لوگ جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں، یہ باقی کیا رہ جائیں گے؟ اللہ کریم فرماتا ہے کانوا اکثر منہم، وہ تم سے مضبوط زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ تھے، واشد قوۃ، ان کی پاور زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، وآثارا فی الارض،
یہ جیسے ہم مینار پاکستان کو یادگار بولتے ہیں، یہ یادگار لفظ عربی میں ایسی عمارتوں کے لیے بولا جاتا ہے جو لوگ اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے چھوڑ جاتے تھے دنیا میں۔ وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، زمین میں یادگار بنانے میں وہ اپنی مثال آپ تھے، لیکن کیا ہوا؟ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ طاقت، یہ پیسہ، یہ دولت، یہ تعداد، یہ یادگاریں بنانا، یہ ان کے کسی کام نہ آ سکا۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، وجہ یہ تھی کہ جب ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل اور معجزات لے کے آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، وہ لوگ ان کے پاس جو تھوڑا بہت علم تھا اس پہ اترانے لگے، پھولے نہیں سماتے تھے۔ یہ اس آیہ مبارکہ کو اگر آپ آج کے دور پہ اپلائی کریں تو آج بھی یونیورسٹیز کے اندر ایسی میجورٹی لوگوں کی موجود ہے کہ جو نعوذ باللہ قرآن کریم کے تقابل میں سائنس کو پیش کرتے ہیں۔ جی قرآن کریم نے کیا سکھایا ہے، قرآن کریم نے کیا علم دیا ہے، اسلام نے کیا سکھایا ہے، یہ فنڈامنٹل لوگ ہیں۔ دیکھیے کہ سائنس کی ریسرچ اتنی ہے، سائنس نے ترقی اتنی کی، ایسے ایسے نوادرات دریافت کیے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں پرانے لوگوں کی بھی یہی عادت تھی، جو تھوڑا بہت دنیاوی علم ان کے پاس ہوتا، اللہ کے علم نبوت کے ساتھ اس کا تقابل شروع کر دیتے، اس کے موازنہ شروع کر دیتے، مقابلہ شروع کر دیتے۔ پھر کیا ہوا؟ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا وہ مذاق اڑاتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا، اللہ کا عذاب والا وعدہ سچ ہوا اور سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ پھر کیا ہوا؟ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب اپنی آنکھوں سے انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، عذاب کو دیکھ کے کہنے لگے ہم اب ایمان لاتے ہیں۔ اس سے پہلے سورۃ النساء کی 18 نمبر آیہ مبارکہ ذرا تسلی کر لیا کریں، ریویژن کر لیا کریں گھر جا کے، جو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ عناوین ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ النساء کی 18 نمبر آیہ مبارکہ کا ترجمہ ذرا چیک کیجئے گا۔ اسی طرح سورہ انعام کی 158 نمبر آیہ مبارکہ کو گھر جا کے دیکھیے گا۔ سورہ یونس کی 51 نمبر اور 90 اور 91 نمبر جو آیات ہے وہاں پہ بھی یہ مضمون پہلے گزر چکے اور ہم نے ان مقامات پہ اس کی تفسیر بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب عذاب آ جاتا ہے، اپنی آنکھوں سے جب عذاب کو بندہ دیکھتا ہے، قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ، پھر کہتے ہیں ہم اب ایمان لائے، ہم اب تسلیم کرتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم اب تسلیم کرتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ۔ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، ہم کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں ان شریکوں کا جو اللہ کے ساتھ بناتے رہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ فرعون بھی جب ڈبکیاں لینے لگا تھا تب کہنے لگا آمنا برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اس وقت کا ایمان فائدہ نہیں دیتا۔ موت کا یقین ہونے سے پہلے پہلے کی توبہ قبول ہے، اس کے بعد کی توبہ کسی کام نہیں۔ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، انہوں نے عذاب کو دیکھ کے ایمان قبول کیا، وہ ایمان قابل قبول نہیں۔ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا، سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ، یہ اللہ کا طریقہ ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سنت جاریہ ہے اللہ کے بندوں میں۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، کیونکہ جب ایسا موقع پیدا ہو جائے تو پھر اس کا فائدہ ایمان والوں کو ہوتا ہے، کافروں کو اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دعا کے ساتھ آج کا سبق مکمل کر لیجئے کہ ہم نے اللہ کی توفیق سے آج سورۃ المؤمن، جس کو سورہ غافر بھی کہا جاتا ہے، ہم نے اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق رحمت سے آج اس کی تفسیر کو مکمل کر لیا۔ 85 اس کی آیات تھیں، 9 اس سورہ مبارکہ کے رکوعات تھے، 1242 اس کے کلمات تھے اور 5213 حروف اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں۔ ہم سب نے اللہ کی توفیق سے مختلف اسباب کے دوران اس کی تفسیر کو پڑھنے، پڑھانے، سننے، سنانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آئیے مل کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہ کریم
اس کار خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کے لیے توشہ آخرت اور ذریعہ نجات فرما دے، بشرط زندگی اور صحت۔ کل انشاءاللہ الرحمن ہم سورہ حامیم السجدہ سے اپنے سبق کا دوبارہ آغاز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انت ولینا فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ یا حنان یا منان یا رؤوف الرحیم یا کریم یا سلطان یا مستعان یا اللہ یا رحمان یا قریب مجیب یا سمیع بصیر یا علی کل شیء قدیر یا رؤوف بالعباد ارحم علی احوالنا ولا تنظر الی سوء اعمالنا۔ اللہ کریم ہماری بہت سی دعائیں آپ کے اشارہ کن کی منتظر ہیں، فیکون فرما دیجئے۔ یہ گناہوں سے اٹے ہوئے ہاتھ اس قابل نہیں، یہ گناہ کی عادی آنکھیں اس قابل نہیں، یہ گناہوں سے لدی زبانیں اس قابل نہیں کہ ہم کچھ گزارشات کر سکیں، لیکن میرے مالک خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں میرے مولا تیرے محبوب کی امت تو ہے۔ اللہ اپنی خاص رحمت اور عنایات سے ہمارے دلوں کی صفائی کا، ہماری روحوں کی پاکیزگی کا اہتمام فرما دیجئے۔ اے مالک الملک علی کل شیء قدیر اللہ، ہم سب کو ایسا بنا دیجئے ہم آپ کو پسند آ جائیں۔ اے مالک الملک اپنی خاص رحمتوں سے ہماری دعاؤں پہ شرف قبولیت کی مہر ثبت فرما دیجئے۔ ہم نے آپ کی توفیق سے سورۃ المؤمن تک قرآن کریم کی تفسیر آج مکمل کی، میرے مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کے ہم سب کی نجات کا سبب فرما دیجئے۔ نہ پڑھنے والوں کا کمال ہے نہ پڑھانے والے کا کمال، یہ آپ کی نظر رحمت ہے جو ہم گنہگاروں پہ ٹھہری، ہمیں اس قابل سمجھا اور ہمیں اس کام کے لیے چن لیا۔ میرے کریم مالک فہم القرآن کی اس کلاس میں خیر و برکات کا نزول فرما کے ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما دیجئے۔ اے مالک الملک سورہ مومن تک قرآن کریم کے جتنے اوامر ہم نے پڑھے ہیں ان پہ عمل کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ جن نواحیات کا تذکرہ پڑھا اللہ ان سے اجتناب کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ یقیناً سورہ مومن کے اسباق میں کہیں تجویدی نکات کے اعتبار سے، کہیں گرامر کے اعتبار سے، معنی مفہوم اور تفسیری نکات بیان کرنے کے اعتبار سے غلطیاں سرزد ہوئیں، میرے مالک وہ میری وجہ سے ہوئی، مجھے معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اچھائیاں بیان ہوئیں وہ آپ کی نظر رحمت کا نتیجہ ہے، اللہ اسے قبول فرما لیجئے۔ میرے مالک قرآن کریم کی اس خدمت کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت فرما دیجئے۔ میرے مالک آپ کے یہ بندے صبح کے اندھیروں میں اپنی نیندیں قربان کر کے آپ کے گھر میں قرآن کریم کی محبت لے کے جمع ہوتے ہیں، اللہ اندھیروں میں چل کے آنے والوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کامل نور کی بشارت سنائی ہے، میرے مالک ان سے کیے وعدے پورے فرما دیجئے۔ اندھیروں میں چل کے آنے والوں کی زندگی سے دکھوں کے، غموں کے، بیماریوں کے اندھیرے دور فرما دیجئے۔ میرے مالک اندھیروں میں چل کے آنے والوں کے لیے قبر کے اندھیرے دور فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے سینوں کو قرآن کے نور سے منور فرما دیجئے۔ اے مالک الملک علی کل شیء قدیر اللہ، اس کے توسط سے ہم سب کی جملہ جائز نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے، جو مقروض ہیں ان کے قرض دور فرما دیجئے۔ میرے مالک ہم بڑے کمزور ہیں، جو مجبور ہیں ہماری مجبوریوں کو رفع فرما دیجئے۔ مالک الملک علی کل شیء قدیر اللہ،
اپنی خاص توفیق رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم روحانی جسمانی ذہنی بیماریوں میں مختلف عوارض میں مبتلا ہے، اللہ کریم اپنی عبادت کے لیے ہمیں صحت کلی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ آخری سانس تک ہمیں کسی کا محتاج نہ فرمائیے گا۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں ایسی بیماری سے جو عبادت سے بے بہرا کر دے، ایسی بیماری اور نکاحت سے جو دوسروں کا محتاج کر دے۔ اے میرے مالک ہمیں محتاجی سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے مالک الملک ہمارے فوت شدگان کی بخشش فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے دنیا سے جانے والوں کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دیجئے۔ جو بے اولاد ہے نیک اور صالح اولاد نصیب فرما دیجئے۔ جو صاحب اولاد ہے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور فرما بردار فرما دیجئے۔ اے اللہ جو اولاد کی وجہ سے دکھوں کا شکار ہیں اللہ ان کے بچوں کو تابعداری نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اسلام پہ چلنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ دین کی روشنی ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں میں ہماری آنے والی نسلوں میں جاری فرما دیجئے۔ اے مالک الملک ہمارے بچوں کو قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرما دیجئے، علم و عمل سے منور فرما دیجئے، مساجد کی رونق آباد کرنے والا ہمارے بچوں کو بنا دیجئے۔ اے اللہ کریم ہم دنیا سے چلے جائیں ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ فرما دیجئے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما دیجئے۔ جو بیرون ممالک سے دوسرے شہروں سے فہم القرآن کلاس کا حصہ بنتے ہیں میرے مالک ان پردیسیوں کے ایمان کی شرم و حیا کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما کے ان کی نیک خواہشات کو پورا فرما دیجئے۔ اے میرے کریم مالک ہم سب کے زندگی کے صغیرہ کبیرہ ظاہری پوشیدہ عمدن سہون گناہ معاف فرما دیجئے۔ کچھ گناہ ہم نے راتوں کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کے کیے، کچھ گناہ دن کے اجالوں میں کیے، کچھ گناہ یاد ہے اور بڑے گناہ ایسے جو ہم کر کے بھول چکے ہیں لیکن کرامن کاتبین لکھنے والے ہیں۔ میرے مالک ہمیں شرمندگی رسوائی سے محفوظ فرما کے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دیجئے۔ آپ علی کل شیء قدیر ہیں، آپ ہمارے گناہوں پہ معافی کا قلم پھیر دیں گے، یقیناً آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی آپ کا ہاتھ روکنے والا نہیں۔ ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے کمزور ہیں میرے مالک، ہم بڑے کمزور ہیں۔ اپنی رحمت کاملہ سے ہم سب کے زندگی کے گناہ معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ ہمیں مرنے سے پہلے توبۃ نصوحہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ اے مالک الملک پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ فرما دیجئے۔ فلسطین، غزہ، کشمیر سمیت دنیا کے جن خطوں پہ مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں اللہ ہمارے ان مظلوم بہنوں بھائیوں کی بوڑھوں بچوں کی امداد فرما کے انہیں خاص نصرت نصیب فرما دیجیے۔ اے مالک الملک وطن عزیز ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائیے، اللہ پاکستان کے چپا چپا کی حفاظت فرمائیے۔ اے مالک الملک ہمیں دینی ملی حمیت اور غیرت نصیب فرما دیجئے۔ اے مالک الملک ہم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کی ضرورتوں کو پورا فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما دیجئے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر سے جاری فرما دیجئے۔ اے اللہ نماز پنجگانہ کی عادی بنا دیجئے۔ اے اللہ نیکیاں حسنات کمانے کی گناہوں سے اجتناب کی توفیق عنایت فرما دیجئے۔ زندہ رہیں اسلام پہ، خاتمہ ایمان پہ ہو، بار بار حج بیت اللہ اور عمرہ کی سعادت ہمارا مقدر لکھ دیجئے۔ اے کریم مالک ہمیں اپنے نفس کی شرارتوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں انسانوں شیطانوں کے شر سے محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ رشتہ داروں کے حسد کے شر سے محفوظ فرما لیجئے، دشمنوں کی دشمنی کے شر سے محفوظ فرما لیجئے، ظاہری پوشیدہ دشمنوں کے حملوں سے وار سے ہمیں محفوظ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کا سکون نصیب فرما دیجئے، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے کاروبار کی حفاظت فرمائیے۔ جو مالی مشکلات کا شکار ہیں اللہ ان کے لیے رزق حلال کے ساتھ ساتھ دروازے کھول دیجئے۔ اے اللہ رزق حلال کی وسعت نصیب فرما دیجئے۔ اے مالک الملک مرتے آخری کلمہ شہادت پڑھنا نصیب ہو،
आखिरत में नेक और साले अबरार लोगों में शुमार हो, कब्र की जिंदगी काबिल फख्र हो। ए अल्लाह, हशर वाले दिन अपने अर्श की ठंडी छांव तले हमें जमा फरमा दीजिएगा। ए अल्लाह, हौज़ कौसर पे जमा फरमा दीजिएगा। हुजूर की माइयत में जन्नत का दाखिला नसीब फरमा दीजिएगा। जन्नत वालों में उन लोगों में हमारा शुमार फरमा दीजिए जिनको सुबह शाम आपके चेहरा मुबारक की ज़ियारत होगी, जिनको आपकी रज़ा के सर्टिफिकेट नसीब होंगे, जिन पे आपकी तरफ से सलाम की अनवारात बरसेंगी। अल्लाह, हमें अपने इबादुर रहमान में, अहलुल्लाह में शामिल फरमा लीजिए। अहले ज़िक्र, अहले फ़िक्र में हमारा शुमार फरमा लीजिए। हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह, हमारी दुआओं को कबूल फरमा लीजिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। रुकू के बाद की जो दुआ है बड़ी प्यारी दुआ है, इसको शामिल कीजिए नमाज के अंदर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी। फरमाया इस दुआ को सुन के फरिश्ते इसका अजर लिखने के लिए आपस में लड़ रहे। एक कह रहा था मैंने अजर लिखना, दूसरा कह रहा था मैंने अजर लिखना। ये थे मुहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर, फाज़िल रूम इस्लामिया, लेक्चरर फ़हम कुरान क्लास। यूट्यूब चैनल दुनिया दीन कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।